زکوٰۃ 5 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا ہو، نمبر 2 چاندی ہو، نمبر 3 کیش پیسے ہو، نمبر 4 مال تجارت یعنی وہ سامان جس کو بیچنے کی نیت ہو، چاہے وہ گاڑی کی شکل میں ہو یا پھر سامان کی شکل میں ہو یا گھر کی شکل میں ہو یا پلاٹ کی شکل میں ہو یا پھر کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں ہو۔ جو چیز جو مال تم نے بیچنے کی نیت سے لائے ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ وہ جانور جو اکثر سرکاری جگہوں پر چرتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اب یہ دور نہیں رہا، لوگ اپنے جانوروں کو اپنے پیسوں سے خرید کر کھلاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں 4 مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، چاندی بھی نہیں، کیش پیسے بھی نہیں اور سامان بھی نہیں ہے جو بیچنے کی نیت سے ہو، مال تجارت، تو پھر اس آدمی پر 7.5 تولہ اگر سونا ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی، اور اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ دوسرا مسئلہ، کسی کے پاس چاندی ہے، سونا نہیں، پیسے نہیں اور مال تجارت بھی نہیں ہے، بیچنے والا مال بھی نہیں ہے، تو پھر اس آدمی پر 52.5 تولہ اگر چاندی ہے یا اس سے زیادہ ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تیسرا مسئلہ، اگر کسی کے پاس صرف پیسے ہے، سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، مال تجارت یعنی بیچنے والا سامان بھی نہیں، تو اس آدمی پر اتنے پیسے ہو جائے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا اس سے زیادہ پیسے ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم پیسے ہے زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سامان ہے، پیسے بھی نہیں، چاندی بھی نہیں اور سونا بھی نہیں، تو اس آدمی پر زکوٰۃ اتنا سامان ہو جائے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے یا اس سے زیادہ کا سامان ہو کہ تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور اس سے کم سامان ہے، مال ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے اور پھر اس کے بعد 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسے نہ ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، کیش پیسے ہو، نصاب جو میں نے بیان کیا اتنے ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے یا تھوڑے پیسے ہے، تھوڑا مال ہے، چاروں کو ملا لیا جائے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جائے، اس آدمی پر بھی زکوٰۃ آئے گی، اور اگر اس سے کم ہے زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کسی کے پاس صرف سونا اور پیسہ ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی کیا قیمت ہے، اس کی قیمت کے بقدر اگر اس کے پاس پیسے ہو جائے یا اتنا مال ہو جائے تو زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس چاندی اور پیسے ہے تو پھر اس صورت میں چاندی کی کیا قیمت ہے، 52.5 تولہ چاندی کی، اتنی قیمت کے بقدر اگر چاندی کو اور تھوڑے پیسے کو ملا کر دیکھا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ کسی کے پاس صرف مال اور پیسہ ہے، چاندی اور سونا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی چاندی کا نصاب دکھا جائے گا کہ اگر ان دونوں پیسے اور سامان کو ملا لیا جائے تو اس صورت میں اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ہو جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ یہ مشترکہ چیزوں میں زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کب بھرنی چاہیے؟ جیسے اگر کسی آدمی کے پاس مال نہیں تھا، رمضان کے پہلے روزے پر اس کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو پھر سال بھر گزرنے کے بعد اگلے رمضان میں اس دن دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا مال ہے۔ اگر نصاب کے بقدر مال ہے تو زکوٰۃ نکالے گا، نصاب سے کم ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، اور
رمضان سے اگلے رمضان کے بیچ میں جو بھی ہو جائے، چاہے سارا مال ختم ہو جائے یا بہت زیادہ ہو جائے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگلے رمضان میں سال پورا ہونے کے بعد جو دوسرا رمضان آئے گا اس وقت تمہارے پاس کتنا مال ہے، نصاب کے بقدر ہے، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، نصاب سے کم ہے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔